بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کیا ہے اور یہ عام عوام کے ساتھ کیسے فراڈ کر کے انہیں غلامی کی طرف لے جاتا ہے، اس ویڈیو کے اندر ہم یہی سمجھیں گے۔ پریزنٹیشن شروع کرنے سے پہلے آپ سے دو امپورٹنٹ ریکویسٹ ہیں۔ ایک تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں تاکہ دوسروں کو اس فراڈ کا پتہ چل سکے۔ دوسرا یہ کہ اس ویڈیو کو لازماً فل اسکرین کے اوپر دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھنے میں آسانی ہو۔ فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم ایک ایسا فراڈ ہے جو بینکس کافی عرصے سے آپ کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں۔ دراصل یہ یہودی کیپٹلزم کی بنیاد ہے۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں اس کے متعلق بہت ہی کم پڑھایا جاتا ہے۔ ٹی وی یا سوشل میڈیا پہ بھی اس کے خلاف کوئی بات کرتا نظر نہیں آتا۔ ویسے تو یہ ایک ٹیکنیکل ٹاپک ہے مگر فراڈز ٹیکنیکل ہی ہوتے ہیں۔ میں ایک آسان کہانی سناتا ہوں جس سے فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کا فراڈ آپ کے دماغ میں اتر جائے گا۔ کچھ منٹس کی یہ ویڈیو آپ کو بہت کچھ سمجھا دے گی۔ میں علماء اور مفتیان کرام کے پاؤں کی دھول بھی نہیں، مگر ان کے نام اس کہانی میں اسی لیے یوز کیے ہیں تاکہ ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے اور وہ بھی اس فراڈ سسٹم کو جان سکیں۔ تو خوشحال پورہ گاؤں میں ٹوٹل 10 لوگ رہتے تھے۔ مفتی منیب صاحب، مفتی تقی صاحب، مفتی طارق صاحب، مولانا عطار صاحب، مولانا جمیل صاحب، علامہ ثاقب صاحب، مولانا سراج صاحب، انجینئر مرزا صاحب، ڈاکٹر قادری صاحب اور مولانا سعد صاحب۔ علماء و صالحین کا ذکر ویسے ہی بہت برکت والا ہوتا ہے، تو خوشحال پورہ گاؤں میں بھی بہت برکت تھی۔ یہ لوگ آپس میں ہنسی خوشی رہتے تھے اور بارٹر سسٹم کے اوپر اپنی خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک دن خوشحال پورہ گاؤں میں آپ بھی بسنے کے لیے آ گئے اور شہر سے 1000 روپے بھی لے کر آئے۔ یاد رکھیے کہ خوشحال پورہ میں پہلے کاغذ کے کوئی نوٹ نہیں تھے، لیکن چونکہ آپ شہر سے آئے تھے اس وجہ سے 1000 روپے آپ ہی کے پاس موجود تھے۔ خوشحال پورہ کی اس کہانی میں آپ کے 1000 روپے کو اوریجنل کرنسی کا نام دیتے ہیں۔ چونکہ باقی کسی کے پاس کرنسی نوٹ نہیں تھے تو ٹوٹل منی ان ولیج 1000 ہی تھی، یعنی اس کی 100% پرچیزنگ پاور تھی۔ یہ خوشحال پورہ کی چھوٹی سی اکانومی کے انڈیکیٹرز ہیں جو آپ کو کہانی کے آخر میں فراڈ بتائیں گے۔ اس کو غور سے سمجھیے گا۔ جب شہر میں یہ خبر پہنچی کہ خوشحال پورہ میں بھی پیپر کرنسی نوٹس کسی کے پاس موجود ہیں تو مہربان بینک نے بھی خوشحال پورہ کا رخ کیا اور اپنا بینک وہاں کھول دیا تاکہ عوام پہ وہ مہربان ہو سکے۔ ظاہر ہے جہاں پیسے وہاں مہربان بینک۔ اب ہم اصل فراڈ کی طرف آتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ زیرو ریزرو بینکنگ سسٹم کو سمجھیے۔ خوشحال پورہ گاؤں کے لیے بینک ایک نیا نظام تھا۔ آخر وہاں بینکنگ کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مگر بینک نے سمجھایا عوام کو بہت ہی مجبوریاں ہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ یعنی خوشحال پورہ اب کچھ ایسا دکھتا تھا کہ اس میں 11 لوگ رہتے تھے اور ایک بینک ہوتا تھا، اور ان کی اکانومی کے انڈیکیٹرز کچھ یہ بتاتے تھے کہ اوریجنل کرنسی 1000 روپے ہے، یعنی کہ پرچیزنگ پاور آف ولیج منی 100% ہے۔ یہاں پر آپ غور سے اپنا کھاتا دیکھیے، یعنی کہ آپ کے پاس کیش کی صورت میں 1000 روپے تھے، نہ ہی آپ کو کسی سے پیسے لینے تھے نہ ہی دینے تھے، یعنی کہ ریسیو بھی 0 تھا اور پے کرنا بھی آپ کا 0 تھا۔ آپ بینک گئے اور آپ نے بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوایا، اپنے 1000 روپے بینک کے اندر ڈپازٹ کروائے، یعنی کہ بینک کے اندر اوریجنل کرنسی کتنی آ گئی؟ 1000 روپے، اور وہ جو آپ کے پاس پیسے تھے وہ بینک کے اندر چلے گئے۔ بینک نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور آپ کو ایک چیک بک ایشو کر دی، یعنی کہ اب اوریجنل کرنسی تو بینک کے پاس ہے لیکن چیک بک آپ کے پاس ہے، یعنی کہ پیسے اوریجنلی تو بینک کے پاس ہیں لیکن پیسے آپ کے پاس بھی تو ہیں کیونکہ آپ کے پاس چیک بک موجود ہے اور آپ اپنے چیک کاٹ کر کسی کو بھی دے سکتے ہیں پیمنٹ کرنے کے لیے۔ اگر آپ ولیج اکانومی انڈیکیٹرز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے 1000 روپے بینک کے اندر ڈپازٹ کروانے سے یا بینک کا آپ کو چیک بک دینے سے ولیج کے اکانومی انڈیکیٹر سے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ اوریجنل کرنسی تو ابھی بھی موجود ہے 1000 روپے، اور جو ولیج کے اندر ٹوٹل منی ہے وہ کتنی ہے؟ وہ بھی 1000 روپے ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس چیک بک موجود ہے۔ پھر مفتی منیب صاحب مہربان بینک گئے اور کہا مجھے لون چاہیے۔ مہربان بینک نے اپنے اکاؤنٹ چیک کر کے کہا ہاں کیوں نہیں، ہمارے پاس 1000 روپے موجود ہیں جو ہم آپ کو ایز اے لون دے سکتے ہیں۔ مگر مفتی منیب صاحب ہماری ایک کنڈیشن ہے، آپ ایک کام کریں، اپنا اکاؤنٹ ہمارے مہربان بینک میں اوپن کروائیں، ہم اس میں 1000 روپے ٹرانسفر کر دیں گے اور آپ کو چیک بک ایشو کر دیں گے، جہاں چاہیں چیک بک سے خرچ کیجیے گا، یہ کیش کی طرح ہی تو کام کرتی ہے۔ فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کا فراڈ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب آپ ایک چیز کے اوپر غور کریں
विलेज इकोनॉमी इंडिकेटर के हिसाब से ओरिजिनल करेंसी तो 1000 रुपए है जो कि पूरे विलेज के अंदर है, लेकिन वो मौजूद कहाँ है? वो बैंक के अंदर मौजूद है। लेकिन चेक की सूरत के अंदर टोटल मनी इन विलेज कितनी है? वो अब 2000 रुपए हो चुकी है। एक चेक 1000 रुपए का आपके पास मौजूद है और एक चेक मुफ्ती मुनीब साहब के पास मौजूद है। इसका सीधा मतलब ये है कि ओरिजिनल करेंसी जो 1000 रुपए है, उसके अलावा जो पैसे विलेज के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं वो फेक मनी है। वो कितनी है? वो भी 1000 रुपए है। यानी कि टोटल विलेज मनी 2000, जिसमें से 1000 रुपए ओरिजिनल है और 1000 फेक है, क्योंकि एक ही 1000 सबसे पहले मौजूद थे विलेज के अंदर। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि विलेज की परचेजिंग पावर जो है वो 50% हो चुकी है, यानी कि वो 100% से रिड्यूस कर गई है। जब विलेज के अंदर 1000 रुपए मौजूद थे तो परचेजिंग पावर ऑफ विलेज मनी 100% थी, लेकिन अब क्या हुआ? जब विलेज के अंदर 2000 रुपए सर्कुलेट कर रहे हैं तो फिर जाहिर है कि विलेज की परचेजिंग पावर 50% पे आ गई है। एक और बात नोट करने की है कि अब जो बैंक विलेज को पैसे पे करेगा वो 1000 रुपए है, जबकि बैंक विलेज से जो पैसे लेगा वो भी 1000 रुपए है। यानी मुफ्ती मुनीब से बैंक को पैसे लेने हैं, जबकि आपको बैंक को पैसे देने हैं। जबकि ओरिजिनल पैसे कहाँ रखे हुए हैं? वो तो ओरिजिनल पैसे बैंक के पास ही रखे हुए हैं। फिर सेकंड स्टेप पे मुफ्ती तकी साहब भी मेहरबान बैंक गए और कहा मुझे भी लोन चाहिए। मेहरबान बैंक ने अपने अकाउंट चेक करके कहा कि हाँ क्यों नहीं, हमारे पास 1000 रुपए मौजूद हैं जो हम आपको एज अ लोन दे सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मेहरबान बैंक तो सच ही कह रहा है। मुफ्ती मुनीब साहब को जब उसने लोन दिया था तो कौन सा उसने कैश दिया था? ओरिजिनल करेंसी तो अभी भी मेहरबान बैंक के पास ही है। मगर मेहरबान बैंक ने मुफ्ती तकी साहब को भी अपनी पॉलिसी बताई, आप अपना अकाउंट हमारे मेहरबान बैंक में ओपन करवाएं, हम उसमें 1000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे और आपको चेक बुक इशू कर देंगे। समझें ये चेक बुक कैश ही की तरह काम करती है, जहां चाहे चेक इस्तेमाल करें। फिर थर्ड स्टेप पे मुफ्ती तारिक साहब भी मेहरबान बैंक गए और कहा मुझे भी लोन चाहिए। मेहरबान बैंक ने अपने अकाउंट चेक करके कहा हाँ क्यों नहीं, हमारे पास 1000 रुपए मौजूद हैं जो हम आपको एज अ लोन दे सकते हैं। मगर अपना अकाउंट हमारे मेहरबान बैंक में ओपन करवाएं, हम उसमें 1000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे और आपको चेक बुक इशू कर देंगे। यहाँ दोबारा विलेज इकोनॉमी इंडिकेटर देखते हैं। अब भी ओरिजिनल करेंसी तो 1000 ही है जो बैंक के ही पास है, मगर खुशहालपुरा में अब 4000 रुपए की मनी सर्कुलेट कर रही है। उन 4000 में से 1000 तो असली हैं, क्योंकि उसके पीछे बैंक में 1000 रुपए की ओरिजिनल करेंसी मौजूद है, मगर बाकी 3000 जो खुशहालपुरा इकोनॉमी में मौजूद हैं वो जाली या फेक हैं। यानी कि बैंक खुशहालपुरा को अब भी 1000 ही पे करने का जिम्मेदार है, मगर अब खुशहालपुरा से बैंक को 3000 रिसीव करने हैं, जिसका मतलब अब परचेजिंग पावर ऑफ विलेज मनी रिड्यूस होकर सिर्फ 25% रह गई। फिर फोर्थ स्टेप पे मौलाना अत्तार साहब भी बैंक पहुंचे। उन्होंने भी बैंक लोन मांगा और बैंक ने अपने अकाउंट चेक करके बताया कि बैंक 1000 रुपए दे सकता है। मौलाना अत्तार साहब से भी बैंक ने वही अकाउंट ओपनिंग और चेक बुक इशुएंस वाला मामला किया और 1000 ओरिजिनल करेंसी के बजाय चेक बुक थमा दी। यानी अब भी ओरिजिनल करेंसी 1000 ही है जो बैंक के पास है, मगर खुशहालपुरा में 5000 सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसमें से 4000 फेक हैं। और अब बैंक को देने तो 1000 ही है विलेज को, मगर लेने 4000 है। खुशहालपुरा की परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज होकर 20% पे आ चुकी है। फिर मौलाना जमील साहब बैंक आए। मेहरबान बैंक उन पे भी मेहरबान हुआ, 1000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर करके चेक बुक थमा दी। परचेजिंग पावर ऑफ विलेज मनी अब 17% रह गई। गांव 5000 का कर्जदार ठहरा और बैंक को अब सिर्फ 1000 ही वापस करने हैं। खुशहालपुरा में अब 5000 जाली और असली मनी 1000 ही मौजूद है। फिर अल्लामा साकिब साहब भी बैंक आए। मेहरबान बैंक उन पे भी मेहरबान हुआ। अल्लामा साकिब साहब को भी चेकबुक थमा दी और 1000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। विलेज इकोनॉमी मजीद तबाह हो गई। परचेजिंग पावर 14% पे आ गई। अब गांव को एज अ होल 6000 पे करने थे और सिर्फ 1000 लेने थे बैंक से। फिर मौलाना सिराज भी बैंक गए। उनसे भी बैंक ने 1000 ट्रांसफर करके यही मामला किया और इस तरह परचेजिंग पावर ऑफ विलेज मनी 13% पे आ गई। फिर इंजीनियर मिर्जा साहब को भी लोन दरकार था। मेहरबान बैंक उन पे भी मेहरबान हुआ और उनका अकाउंट खोल के 1000 ट्रांसफर किए और चेकबुक उनको भी थमा दी। विलेज इकोनॉमी 13% से घटकर 11% पर आ चुकी थी। आवाम पे 8000 का कर्ज था और लोग परेशान थे। फिर डॉक्टर कादरी के साथ भी बैंक ने वही मामला किया। परचेजिंग पावर ऑफ मनी 10% रह गई। विलेज में 9000 के जाली रुपए सर्कुलेट कर रहे थे और सिर्फ 1000 रुपए के चेक के पीछे बैंक में ओरिजिनल करेंसी मौजूद थी।
پھر مولانا سعد صاحب آخری شخص بچے تھے جو بینک نہیں گئے تھے. اتفاق سے ان کو بھی ضرورت پڑی اور بینک نے ان کو بھی 1000 روپے قرض کے طور پہ دیے, یعنی کہ 1000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے اور ان کو چیک بک 1000 روپے کی پکڑا دی. یوں خوشحال پورا قرضدار پورا بن گیا تھا. پرچیزنگ پاور آف ولیج منی اب صرف 9% رہ گئی تھی. عوام پریشان تھی کہ آخر اتنی مہنگائی کیوں ہے, کرنسی کی ویلیو ڈیکریز کیوں ہو رہی ہے. بینک کو تو اب 10,000 روپے قرضدار پورا سے لینے تھے, جبکہ صرف 1000 روپے آپ کو واپس کرنے تھے, جو کہ آپ کی اوریجنل کرنسی بینک میں ہی رکھی ہوئی تھی. گاؤں والے بارٹر سسٹم میں خرید و فروخت بھول ہی چکے تھے اور مہربان بینک نے ان کو کاغذ کی جعلی کرنسی میں لگا دیا تھا. حقیقت میں گاؤں میں صرف 1000 روپے کی ویلیو کی اوریجنل کرنسی موجود تھی جو بینک کے پاس رکھی ہوئی تھی, جبکہ گاؤں میں منی سرکولیشن 11,000 تھا, یعنی 10,000 جعلی نوٹ جن کے پیچھے کچھ ویلتھ نہیں تھی. بینک اب قرضدار پورا پہ حکومت کرتا تھا اور وہاں کی عوام مہربان بینک کی غلام بن چکی تھی. رانائی تعمیر میں رونق میں صفا میں گرجوں سے کہیں بڑھ کر ہیں بینکوں کی عمارات. ظاہر میں تجارت ہے, حقیقت میں جوا ہے, سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگے مفاجات. کہانی سے آپ کو یہ بات تو معلوم ہوئی کہ کس طرح بینک ہمیں لوٹتا ہے اور کس طرح ہماری پرچیزنگ پاور کو ڈیکریز کرتا ہے, اور ڈیکریز کرتے کرتے ہمیں اپنا غلام بنا لیتا ہے. اوپر سے انسان قرض دار بھی ہو جاتا ہے. اس کہانی کا ایک اور بھی پہلو ہے. اگر یہ سارے گاؤں والے مل کے بینک چلے جائیں اور بینک میں اپنا چیک دکھائیں کہ آپ نے ہمیں چیک دیا تھا, آپ کی بڑی مہربانی, ہمیں اپنا کیش چاہیے, یہ لیجئے چیک اور ہمیں ہمارا کیش دے دیجئے, تو کیا بینک کے پاس واقعی اتنا کیش موجود ہے؟ جواب کیا ہے اس بات کا؟ ہرگز نہیں. بینک کے پاس تو اوریجنل کرنسی کتنی موجود ہے؟ صرف 1000 روپے کی موجود ہے. تو پھر بینک ان 11 لوگوں کو 11,000 روپے کہاں سے دے گا جب اس کے پاس 1000 روپے ہی موجود ہے؟ یہ ایک سوال سوچنے والا ہے. یہ کہانی کوئی خواب و خیال کی کہانی نہیں ہے, بلکہ یہ دنیا میں حقیقتاً ہوتا رہا ہے. اس کی اکنامکس کے اندر ایک ٹرم ہے جس کو رن آن دی بینک کہتے ہیں. بینک کے اس فراڈ کا جب عوام کو علم ہوتا ہے تو رن آن دی بینک ہوتا ہے, اور جب رن آن دی بینک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ کچھ ایسا دکھتا ہے. یہ دیکھیں کہ یو کے کی سپٹمبر 2007 کی پکچر ہے, جہاں پر عوام ایک بینک کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, مگر بینک والوں نے اپنا دروازہ بند کیا ہوا ہے کیونکہ ان کے پاس اتنا کیش ہے ہی نہیں کہ وہ عوام کو دے سکے. یہ رن آن بینک چیک ریپبلک کا ہے جو کہ فروری 2022 میں ہوا ہے, زیادہ پرانی بات تو نہیں. یہ ایک اور رن آن دی بینک ہے جو بلغیریا میں ہوا ہے جولائی 2014 کے اندر. پاکستانی تاریخ میں بھی کیا کچھ ہوتا رہا ہے. قصب بینک اگر آپ کو یاد ہو 2015 میں صرف 1000 روپے کا بکا تھا. یہ 2015 کے اخباروں کی ہی تو خبر ہے کہ کے ایس بی بینک کے کھاتے داروں کی 40% رقم ڈوبنے کا خدشہ تھا. آخر رقم کہاں گئی؟ ظاہر ہے فریکشنل ریزرو بینکنگ تھی. پھر پولیٹیکل پارٹیز, اسٹیٹ بینک, ایس سی سی پی اور آڈٹ فرمز نے مل کر ایک ایسا گیم کھیلا کہ قصب بینک 1000 روپے کے اندر بینک اسلامی نے خرید لیا. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے ابلیسی نظام, پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, ہے وہی سرمایہ داری نظام بندہ مومن کا دین. پچھلی کہانی میں ہم نے زیرو ریزرو بینکنگ سسٹم کے فراڈ کو سمجھا تھا. اب کہانی کو تھوڑا سا چینج کر کے فریکشنل ریزرو بینکنگ کو سمجھتے ہیں. چونکہ آپ نے زیرو ریزرو بینکنگ کو سمجھا ہوا ہے تو فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کے فراڈ سمجھنا آپ کے لیے منٹوں کا کھیل ہوگا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ بینک پورے پیسے قرض دینے کے بجائے تھوڑے سے پیسے روک لیتا ہے اپنے ریزرو کے طور پہ. یہ کہانی جلدی سے آپ کو سمجھاتا ہوں چونکہ آپ نے پہلی کہانی کو سمجھا ہوا ہے. یہ وہی خوشحال پورا ہے جس کے اندر ایک بینک ہے, اکانومی کے انڈیکیٹرز ہیں اور 11 لوگ رہتے ہیں آپ کے ساتھ. چونکہ بینک کو دیوالیہ ہو جانے کا ڈر ہے اس لیے بینک نے اپنا فراڈ کا طریقہ تھوڑا چینج کر دیا. چونکہ بینک میں ایک فارمولا کام کرتا ہے جس سے بینک ان لمیٹڈ کے بجائے لمیٹڈ لون دے سکتا ہے, مگر وہ لمٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بینک 1000 کے ڈپازٹ پہ 10,000 کا لون دینے کے قابل ہوتا ہے. فارمولا ہے اوریجنل ڈپازٹڈ منی ڈیوائڈڈ بائی ریزرو پرسنٹیج. یعنی اس کہانی میں 1000 ڈپازٹڈ منی تھی تو اس کو 10% ریزرو پرسنٹیج سے ڈیوائڈ کیا تو جواب 10,000 آیا. یعنی کہ بینک 1000 روپے اوریجنل ڈپازٹ کے بدلے 10,000 لون عوام کو دے سکتا ہے.
یہاں آپ دو چیزوں پہ غور کریں. ایک تو ولیج اکانومی انڈیکیٹرز میں اب بھی ویسے ہی فیک منی موجود ہے, پرچیزنگ پاور اب بھی ڈیکریز ہو رہی ہے, خوشحال پورہ کی عوام اب بھی قرضدار ہے. دوسری بات یہ کہ بینک اپنے پاس موجود پیسے میں سے 10% ریزرو رکھ کر پھر آگے لون دے رہا ہے. یعنی زیرو ریزرو سسٹم میں پورے کے پورے 1000 روپے ہر دفعہ بینک لون میں دیا کرتا تھا, مگر اب ہر لون دینے سے پہلے پچھلے لون کی 10% اماؤنٹ ریزرو میں رکھ لیتا ہے. ایسا مہربان بینک اس لیے کرتا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ زیادہ لوگ بینک کے پاس پیسے نکلوانے آ جائیں تو ریزرو اماؤنٹ سے ان کے پیسے پے کر سکے. اس طرح فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کا فراڈ چلتا رہے, عوام بھی دھوکے میں رہے اور عوام کو پتہ بھی نہ چلے. دیکھتے جائیں ہر اسٹیپ پہ بینک کیسے 10% بچا کے ریزرو میں رکھ لیتا ہے, کیسے پرچیزنگ پاور ڈیکریز ہوتی جا رہی ہے, کیسے ولیج اکانومی میں اوریجنل منی 1000 ہی ہے مگر باقی جعلی پیسے عوام میں سرکولیٹ ہو رہے ہیں. لوگ اب بھی پریشان ہیں مگر ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. ریئل ویلتھ اکانومی ڈیٹ بیس اکانومی میں بدلتی جا رہی ہے. مہربان بینک عوام پہ مہربان ہوتا جا رہا ہے. ظاہر ہے بینک جب پچھلے لون کی 10% اماؤنٹ ریزرو میں رکھ لے گا تو نیو لون تھوڑا کم ہی دے گا. بینک بھی ایسا ہی کر رہا ہے, ہر پرانے لون کے پیچھے 10% ریزرو رکھ کر اگلا لون ایشو کر رہا ہے, اور آخر کار پھر سے خوشحال پورا قرضدار پورا بن گیا. اب بھی بینک کے پاس 4138 روپے دینے کے لیے موجود ہیں, حالانکہ بینک اب تک 5862 روپے دے چکا ہے لون کے اندر, جبکہ 1000 روپے اوریجنل کرنسی اب بھی بینک کے پاس ہی رکھی ہوئی ہے. ظاہر ہے یہ فریکشنل ریزرو بینکنگ کا فراڈ ہے جو عوام کو کسی بھی صورت سکون نہیں لینے دے گا. جاں بھی گر بھی یہ غیر, بدن بھی گر بھی یہ غیر, افسوس کے باقی نہ مکاں ہے نہ مکی ہے, یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو, مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. ویسے تو اب بھی خوشحال پورا کیپٹلزم میں پھنسا ہوا تھا اور مہربان بینک کے فراڈ سے لوگ پریشان تھے, مگر اب خوشحال پورا کے علماء نے فیصلہ کیا کہ ایک فتویٰ دیں گے, مشترکہ طور پہ دیں گے. آئندہ سے مہربان بینک فل ریزرو بینکنگ کرے گا, یعنی اگر بینک کے پاس 1000 روپے اوریجنل کرنسی میں آئے ہیں تو بینک صرف اور صرف 1000 روپے ہی آگے کسی کو دے سکتا ہے. جعلی پیسے چھاپنے کا سسٹم اب بند ہونا چاہیے, یہ تو عوام کے ساتھ کھلا ہوا فراڈ ہے. فل ریزرو بینکنگ کیا ہے؟ فل ریزرو بینکنگ میں دھوکہ نہیں ہوتا. آپ کے پاس 1000 روپے تھے, ولیج اکانومی انڈیکیٹرز میں 100% پرچیزنگ پاور تھی, آپ نے وہ 1000 بینک میں جمع کروا دیے. اب مہربان بینک میں دو طرح کے سسٹم کام کرتے تھے, ایک امانت کا سسٹم اور دوسرا انویسٹمنٹ کا سسٹم. یعنی امانت والے پیسے کو آگے لون پہ نہیں دیا جاتا تھا, نہ ہی استعمال کیا جاتا تھا. اب آپ نے سوچا کہ میں اپنے پیسے انویسٹمنٹ میں لگاؤں نہ کہ میں امانت کے طور پہ رکھوں, تو بینک نے آپ کو چیک بک کے بجائے انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ دیا. یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ تھی. مفتی طارق بھی بینک پہنچے اور اپنے بزنس کے لیے پیسے مانگے. بینک نے کہا ہاں ہمارے پاس 1000 موجود ہیں جو ہم دے سکتے ہیں. بینک نے اوریجنل کرنسی ہی مفتی طارق کو دی تاکہ وہ بزنس کر سکیں. یاد رہے مفتی طارق کو چیک نہیں دیا گیا ہے بلکہ اوریجنل کرنسی دی گئی ہے جو بینک کے پاس ہی موجود تھی پہلے. اب انجینئر مرزا صاحب بھی مہربان بینک کے پاس گئے تو بینک نے کہا ہمارے پاس ڈپازٹ میں اب پیسے موجود نہیں ہیں, ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے. بینک نے اب فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کے فراڈ کے ذریعے جعلی پیسے بنانے کا دھندا بھی ختم کر دیا ہے. یہاں آپ نوٹ کریں کہ گاؤں میں ٹوٹل منی سرکولیشن 1000 روپے ہی رہی اور پرچیزنگ پاور بھی 100% ہی رہی, مہنگائی بھی نہیں ہوئی اور گاؤں قرضدار پورا میں کنورٹ بھی نہیں ہوا. مانا کہ ہم کیپٹلزم میں جکڑے ہوئے ہیں, کنونشنل اور اسلامک بینک دونوں ہی کی بنیاد میں فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کا فراڈ موجود ہے جو اکانومی کو دینوں کی طرح کھا رہا ہے اور مہنگائی عروج پہ جاتی جا رہی ہے, عوام مقروض ہوتے جا رہے ہیں. کاش آج پاکستان میں بھی فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کو فراڈ بتا کر اس کے خلاف بھرپور فتویٰ دیا جائے. فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کو حلال اور مباح ہرگز نہ سمجھا جائے, بس تھوڑی سی ہمت چاہیے. ہاں, فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کیپٹلزم کے موجودہ یہودی نظام کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط ایک مجبوری ہے, مگر کیا مجبوری میں فراڈ سسٹم حلال ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کو ہمارے اوپر نافذ ایک زبردستی تصور کر کے اگر اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا تو پھر عوام بھی آہستہ آہستہ اس فراڈ نظام سے نکلے گی اور کوشش کرے گی کہ اس سے جان چھوٹ جائے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کہا اقبال نے شیخ حرم سے, تہ محراب مسجد سو گیا کون, ندا مسجد کی دیواروں سے آئی, فرنگی بت قدے میں کھو گیا کون.
فرض کریں آپ جنگل میں پھنسے ہوں اور اگر حلال کھانا نہ ملے تو وقتی طور پہ حرام کھانے کی اجازت ہوتی ہے، مگر ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ انسان حرام گوشت کی ڈیلی بریانی، پلاؤ اور کباب بنا کے کھاتا رہے اور جنگل سے نکلنے کی کوشش ہی نہ کرے، بلکہ اس حرام کو حلال اور مباح سمجھے بیٹھا رہے۔ فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ہم کو کیپٹلزم کے یہودی بینکنگ نظام سے نکلنا ہے تو اس فراڈ کو حرام بتانا ہی ہوگا تاکہ اس سے نکلنے کا دروازہ بنایا جا سکے۔ اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ کچھ تحقیق آپ بھی کریں، گوگل کھولیں اور یہ باتیں سرچ کریں تاکہ آپ کو میری بات کا یقین آ سکے۔ یہ کوئی کہانی خواب و خیال نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ آپ گوگل پر سرچ کریں کیش ریزرو ریکوائرمنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کے اندر کتنے % کیش ریزرو ریکوائرمنٹ موجود ہے۔ دوسرا آپ یہ سرچ کر سکتے ہیں کہ لسٹ آف رن آن بینک، آپ کو تاریخ میں جتنے بھی رن آن بینک ہوئے ہیں اس کی لسٹ مل جائے گی اور اس سے آپ کو ریسرچ کرنے میں آسانی ہوگی۔ پھر آپ فریکشنل ریزرو بینکنگ فراڈ سرچ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کے بارے میں مزید بھی معلومات ملیں گی۔ اس کے بعد فراڈ آف فیٹ منی M0 M1 M2 M3 بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ بھی ان کا ڈیٹا موجود ہے، ذرا اس کو کمپیئر کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری بات ٹھیک ہے یا نہیں، ساری حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پھر آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی لازماً شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس فراڈ کا پتہ چل سکے، اور اگر علماء کے پاس آپ جا سکتے ہیں تو علماء کے پاس بھی جائیں اور فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کے یہودی فراڈ کے حرام ہونے کا فتویٰ لازماً ان سے لیں، چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہو یا چاہے وہ پرائیویٹ بینک۔ بینک پیسے چھاپتا رہتا ہے اور آپ کو لوٹتے رہتا ہے۔ یہ کیپٹلزم کی مہر ہے جو آپ کے ماتھے پہ یہودی بینکرز نے لگا رکھی ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کا نتیجہ غربت، بھوک، افلاس، غلامی کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ یہودی بینکرز اس فراڈ کے ذریعے آپ کے اوپر قابض ہیں۔ تعلیمی اداروں اور سوشل میڈیا پہ بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو بتانا ہی نہیں چاہتے کہ یہ فراڈ ہے کیا، تاکہ نہ آپ اس نظام کو سمجھ سکیں اور نہ ہی اس سے نکلنے کی تدبیر کر سکیں۔ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دی بھی گیا دنیا بھی گئی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ آئیں اصلی اسلامک اکنامک سسٹم یعنی معاملات مدینہ کی بھی کچھ جھلک دیکھ لیتے ہیں۔ یہ وہ اکنامک سسٹم ہے جو ڈیٹ بیسڈ نہیں بلکہ ریئل ویلتھ بیسڈ سسٹم ہے۔ یہ کیپٹلزم میں موجود فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم والی اسلامک بینکنگ کی طرح شریعہ کمپلائنٹ ہرگز نہیں، بلکہ اسلامک اکنامک سسٹم شریعہ بیسڈ ہے۔ شریعہ کمپلائنٹ ورسز شریعہ بیسڈ۔ اسلام کے اکنامک سسٹم کے اندر کائبور، NPV اور IRR جیسے فارمولے نہیں ہوتے، یہاں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ یہ ایک ریئل ویلتھ بیسڈ سسٹم ہے۔ ویسے تو اسلامک اکنامک سسٹم بہت بڑا ٹاپک ہے جس کو سمجھنے میں ان گنت ویڈیوز درکار ہوں گی، مگر صرف کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ کاغذ کے نوٹ استعمال کیے جائیں، جبکہ سنت منی یعنی سونے اور چاندی کے سکے، بارٹر ٹریڈ وغیرہ کا آپشن بھی پاسبل بنایا جا سکتا ہے؟ ترکی اور یوگوسلاویا کی کرنسیز کا حال کیپٹلزم نے کیا کیا تھا، یہ کاغذ کے نوٹ دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیں آپ۔ ہم کیپٹلزم کو اسلامائز کرنے کی بات نہیں کر رہے۔ اسلام کا اپنا الگ اکنامک سسٹم ہے یعنی معاملات مدینہ۔ فقہ اسلامی میں یہ نظام موجود ہے، اس کو آج کے دور کے حساب سے ڈھالنے، پوری طرح پروسیجرز اور فریم ورک وغیرہ کے ساتھ ڈاکومنٹڈ شکل میں لانے، پائلٹ پروجیکٹ لانچ کرنے، چھوٹے پیمانے پہ اس کو آج کے حساب سے ٹیسٹ کرنے اور پھر ان کی ثمرات سے گورنمنٹ کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامک بینکنگ پہ تو بہت پریکٹیکل ورک ہوا ہے، مگر اصلی اسلامک اکنامک سسٹم کو عملی شکل میں لانے کا کام اب بھی بہت 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 ہی تھوڑا ہے۔ اسلامک اکنامک سسٹم پہ جو ریڈنگ میٹیریل اویلیبل ہے وہ زیادہ تر اخلاقیات ہی ڈسکس کرتا ہے، حالانکہ اکنامک سسٹم میں اخلاقیات تو بہت چھوٹا ٹاپک ہے۔ اسلامک اکنامک سسٹم کی فاؤنڈیشن بہت ساری چیزوں پہ قائم ہے، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ بذات خود ہر پوائنٹ اسلامک اکنامک سسٹم کا ایک الگ ڈیٹیل ٹاپک ہے۔ اسلامک اکنامک سسٹم کی جو سب سے امپورٹنٹ فاؤنڈیشن ہے وہ ہے اوپن اینڈ ایکسیسیبل مارکیٹ پلیس۔ جس طرح مسجد کے کچھ رولز ہیں ویسے ہی مارکیٹ کے بھی اسلام نے کچھ رولز دیے ہیں۔ کیپٹلزم اور بینکنگ سسٹم کی وجہ سے ہم اپنی زکوٰۃ پیپر منی میں دیتے ہیں۔ دور نبوی میں زکوٰۃ تو کچھ اور طریقے سے رائج تھی، سنت منی آخر کیوں نہیں؟ اسلام تو آج کا دین ہے۔ یہودی کیپٹلزم اور یہودی بینکنگ پہ عوام کو بھروسہ ہے
تو اسلام پہ بھی کم سے کم اتنا بھروسہ تو رکھیں، اسلام کا اپنا الگ نظام ہے جو آج کے دور میں بھی اتنا ہی قابل عمل ہے جتنا پہلے دور میں تھا۔ یہودی کیپٹلزم اور بینکنگ سسٹم کی غلامی کی زنجیر کو سنت کرنسی ہی توڑ سکتی ہے۔ اگر اسلامک اکنامک سسٹم کی ڈیولپمنٹ اور امپلیمنٹیشن کے پریکٹیکل اسپیکٹس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہوں، اعتراض ہوں یا اس کو مزید سمجھنا چاہتے ہوں تو ضرور واٹس ایپ یا ای میل پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم علماء، مفتیان اور صالحین کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اصلی اسلامک اکنامک سسٹم کی پریکٹیکل ڈیولپمنٹ میں ہمیں ان سے ہی علمی اور عملی رہنمائی درکار ہے۔ مگر ایک ریکویسٹ ہے، خدا را کیپٹلزم کو اسلامائز کرنے اور بینکنگ کو اسلامائز کرنے کے بجائے اصلی اسلامک اکنامک سسٹم یعنی معاملات مدینہ کی ڈیولپمنٹ اور امپلیمنٹیشن میں اپنا کردار ادا کریں، اور فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کو حلال اور مباح بتانے کے بجائے اس کا بھرپور رد کریں، اس کو عوام پہ مسلط ایک عظیم مجبوری بتائیں، اس کو حرام کا فتویٰ دیں اور عوام کو فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کے فراڈ اور کیپٹلزم کی غلامی سے آزاد کروانے کا راستہ بتا کر عوام کو گائیڈ کریں۔ اگر آپ بھی اسلامک اکنامک سسٹم یعنی معاملات مدینہ کی ڈیولپمنٹ اور امپلیمنٹیشن میں اپنا تھوڑا سا بھی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ نہ ہم کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ ہی کوئی مذہبی جماعت، یہ عام مسلمان کی غلامی کا مسئلہ ہے۔ ہم عام مسلمان سود کے خلاف اس جدوجہد میں شریک ہیں، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ اس عظیم کام میں آپ کا تھوڑا سا بھی حصہ اللہ کی طرف سے بہت عظیم اجر کا باعث بنے گا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا بہترین ذریعہ بنے گا۔ آپ ہماری ٹیم کے حق میں بھی دعا فرمائیں، اللہ ہمیں کیپٹلزم کی غلامی اور بینکنگ سسٹم کی زنجیروں سے آزاد فرما کر اصلی اسلامک اکنامک سسٹم یعنی معاملات مدینہ کی برکات نصیب فرمائے، آمین۔